بسم الله الرحمن الرحيم. سمع الله لمن حمد. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، أهزم الأحزاب. اللهم أهلك الكفرة والهنود واليهود والنصارى والوثنيين والمشركين والأمريكانيين والبريطانيين وجموعهم أجمعين. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمودا، وما قوم لوط منهم ببعيد. اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم أحاديث. اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم وفارق بينهم وبين قلوبهم وكلمتهم وعزائمهم. اللهم أنزل عليهم عذابك الذي لا ترده عن القوم الكافرين، وأنزل على هؤلاء الكفر الظلماء الفسدا بأسك الذي وقهرك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم خذهم أخذك عزيز مقتدر، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عساكر المجاهدين الطالبين. اللهم انصرهم بنصرتك يا خير الناصرين، وأيدهم بتأييدك يا خير المؤيدين، واحفظهم بحفاظتك يا خير الحافظين. اللهم اثبت أقدامهم ولا تزلزلهم. اللهم ألف بينهم وبين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم كما نصرت أنبيائك وأوليائك وصلحاء عبادك. اللهم نحن الضعفاء الفقراء المحتاجون بين يديك، وأنت الغني الكريم، وأنت القوي العزيز. اللهم انصرهم نصرتك يا خير الناصرين، واحفظهم حفاظتك يا خير الحافظين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اللہ اکبر. بڑی عبادات میں سے ایک عبادت دعا بھی ہے، اور دعا میں توجہ اور اخلاص ضروری ہے. حق تعالی شانہ کا ارشاد قرآن کریم میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں گے، ان کو بتائے کہ میں بالکل نزدیک ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب یہ مجھ سے مانگیں گے میں دوں گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دو شرطیں ہیں، ایک اطاعت اور دوسرا ایمان. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تب یہ بامراد ہوں گے. حق تعالیٰ کو راضی کرنے اور اس سے انعام لینے اور دعا قبول کرانے کے دو ہی اصول قرآن نے ذکر کیے.
ایک ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ دنیا کے نظام میں اور دنیا کی چیزیں تو اب تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے، آخر ان کے بھی بہت ساری مشکلات حل ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے مختلف تدبیروں سے، لیکن مومن کی دعا صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ یہ آخرت کا سب سے بڑا توشہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک ایمان اور دوسری تابعداری، فرمانبرداری، احکام خداوندی بجا لانا، اور حق تعالیٰ نے کائنات کے لیے جو رسول برحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے ہیں ان کی صداقت، حقانیت اور رسالت عامہ اور آفاقیہ و خاتمیہ پر ہر طرح ایمان لانا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد و تعلیم لے کے آئے ہیں عمدن اس سے سرتابی نہ کرنا۔ یہ فلیستجیبوا لی ہے، یہ لوگ میرا کہا مانے، میری اطاعت کرے، میرے فرمانبرداری بجا لائے، ولیؤمنوا بی، اور ایمان مجھ پر مضبوط رکھے، لعلہم یرشدون۔ علماء لکھتے ہیں کہ بوقت دعا توجہ اور نظر حق تعالیٰ کی رحمت و احسان پر ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اپنے کسی گناہ، کمزوری اور کوتاہی کے دھیان کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے خزانوں سے اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اور کسی ایسے مرحلے پر نہ روکے جس سے رکاوٹ پیش آتی ہو۔ اپنی بندگی، نیازمندی، عجز اور انکساری اور بے بسی اور جو پریشانی و صدمہ ہے اسے اپنے الفاظ میں اور درد دل میں اپنے خالق حقیقی اور مالک الکل حق تعالی شانہ کے سامنے پیش کر دے، اور اپنے اس کے خزانوں اور رحمت اور بے پناہ فضل و احسان سے یہ توقع رکھے کہ حق تعالی ہر طرح کی دعا مومن کی قبول فرماتے ہیں۔ دعا جب قبول ہوتی ہے اس کے تین طریقے ہیں، یا تو وہ بلا و مصیبت اور مشکل فوراً ٹل حل ہو جاتی ہے، جسے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ کوئی بلا اور آفت آنے والی تھی، اس دعا کی وجہ سے وہ رک گئی ہے، اگر یہ دعا نہ ہوتی تو شاید وہ بلا نازل ہو جاتی، وہ آفت آ جاتی اور اس انسان کو کئی لوگوں کو لپیٹ میں لے لیتی۔ تیسرا یہ کہ دعا اتنی بڑی ہے، اس قدر عظیم الشان ہے کہ حق تعالیٰ نے اس مومن کے لیے ذخیرہ آخرت کے طور پہ محفوظ فرمایا ہے۔ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تو ایک سیلاب نیکیوں کا سامنے آ جائے گا، یہ حیران ہو جائے گا کہ اتنی نیکیاں میں نے کبھی انجام نہیں دی۔ حق تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ آپ نے جو دعائیں مانگی وہ اتنی قیمتی تھی، اتنی بیش بہا تھی کہ اگر ہم دنیا میں دے دیتے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے ذخیرہ کر کے آج آپ کو اس سختی کی گھڑی میں اور پریشانی کے وقت میں دے دیتے ہیں۔ اس لیے الگ تحقیق مومن کی کوئی دعا جب وہ حلال اور جائز طریقے سے ہو اور درست الفاظ و آداب کے ساتھ ہو رد نہیں ہوتی ہے، یا فی الفور مشکل حل ہو جائے گی، بلا ٹل جائے گی، آفات نازل نہیں ہوگی، اور یا یہ جو بلا آنے والی تھی وہ رک جائے گی، اور یا یہ کہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے گی۔ تو ہر اعتبار سے ہمارا فائدہ ہے۔ دعا گو دل کی بھی ہے لیکن مسنون دعا الفاظ کے ساتھ ہے، جس میں دل متوجہ ہو اور الفاظ کہے جائے۔ بہت سارے علماء کا خیال یہ ہے کہ دعا کا تعلق ہی الفاظ سے ہے، زبان سے کہا جائے، کیونکہ ایک شخص کا آپ نے ذکر فرمایا، محتم ابن عدی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس نے بڑا کام کیا ہے اور لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا، بڑی مشکلات لوگوں کی حل کی، پریشانیاں، اور وہ سب دور کرتا تھا۔ جزیرۃ العرب کے راستوں میں اونٹ کاٹ کے رات کو گوشت بھونتا تھا، مسافر دیکھ کے راستے بھی پا لیتے تھے اور کھانا بھی کھا لیتے تھے، اور بہت سارے انسانی ہمدردی کام اس نے کیے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اغفر لہ، اس کی مغفرت ہو گئی؟ تو آپ نے کہا کلا ثم کلا، بالکل نہیں، ما قال یوما قط رب اغفر لی، ایک دن بھی اس نے کہا نہیں تھا کہ خدایا مجھے معاف فرما۔ بڑا سخی تھا، بڑا نیک تھا، بڑی نیکیاں کہتا نہیں تھا کہ خدایا معاف فرما۔ جامع دعا یہ ہے کہ خدایا میری مغفرت فرما، مجھے عذاب سے بچا، خدایا مجھے جنت نصیب فرما، دوزخ سے بچا، خدایا اطاعت کی توفیق دے، گناہوں سے محفوظ فرما۔
اس کو جامع الدعوات کہتے ہیں کہ دو لفظ کہے جائے، یا اللہ ہماری مرادیں پوری فرما، مسترد نہ فرما، خدا دعا قبول فرما، ان کو واپس نہ فرما، اور خدا میری عزت رکھ، روسیائی سے بچا۔ جتنی دعائیں قرآن و سنت کی ہیں وہ اس طرح دوہرے مضمون کی ہے۔ ان کو محدثین و مفسرین کہتے ہیں جامع الدعوات، کہ ان دعاؤں کا خزانہ اور پونجی اور گنج دعا۔ تو دعاؤں پر بہت توجہ دینا چاہیے، اپنے لیے، عالم اسلام کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے۔ سب سے بڑی دعا مغفرت کی ہے، دوسری دعا ہدایت کی ہے، تیسری دعا عافیت کی ہے۔ یہ تین چیزیں جس شخص کو مل گئی وہ دونوں جہانوں میں سرخرو ہوا، کہ دنیا میں ہدایت پر رہے اور عافیت کے ساتھ ہو، خیر سگالی ہو، اور آخرت کو اس کو مغفرت نصیب ہو جائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے نابغہ ضمانت ہے، وہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جتنے اسباب اور تدابیر ہم قوی اور مؤثر سمجھتے ہیں، حق تعالیٰ کی طرف سے وہ قطعاً مؤثر و قوی نہیں ہے۔ مثلا بھاگ دوڑ، یہ لڑانا وہ لڑانا، ادھر جانا ادھر کھڑا ہونا، اس کے پاس جانا، یہ کروانا وہ کروانا، اتنی زمینیں، اتنے پلاٹ، یہ ساری چیزیں وقتی ہے، خواب کی طرح ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بڑے بڑے لینڈ لارڈ، بڑے بڑے حکومت کے سرمایہ دار، سرمایہ کار، حکومت وقت چلانے والے، وہ یکدم زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں، کوئی مال دولت کوئی چیز کام نہیں آتی۔ مولانا لکھتے ہیں کہ سب سے قوی چیز مؤثر تدبیر اور حق تعالیٰ کے ہاں جاندار تدبیر وہ دعا ہے۔ آگے لکھتے افسوس جسے شریعت نے قوی نہیں کہا اس کو قوی سمجھا جاتا ہے، اور جسے قرآن و سنت اور شریعت نے سب سے زوردار و قوی کہا ہے دعا، اس کی طرف توجہ بہت کم ہے۔ مثلا اس کی ایک مثال دیتا ہوں، حدیث سے صحیح بخاری مسلم ترمذی میں وارد ہے کہ رات کے اخیر میں حق تعالی اپنی شان کے مطابق اس آسمانی دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اعلانات کرتے ہیں، حل من داعٍ فاجیب لہ، ہے کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا قبول کرنا چاہتا ہوں، حل من مبتل فاعافی، کوئی پریشان حال ہے کہ اس کو عافیت دوں، حل من مریض فاشفی، کوئی بیمار ہے کہ اس کو شفا دے دوں، حل من مسترزق فارزق لہ، کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ اس کو روزی کے خزانے دے دوں۔ اس قسم کے 6 یا 10 اعلانات ہر رات کو حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ جو اور کام کرتے ہیں، اتنے پریشان رہتے ہیں، اتنی بڑی بڑی اتھارٹی اور لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں، تو وہ آسمان و زمین کا بنانے والا اور سب چیزوں کو 1 سیکنڈ میں کلعدم کرنے والا اور کلعدم کو بادشاہت میں تبدیل کرنے والا، اس کی بھی تو سن لو، اس کے سامنے بھی تو رات کے اخیر میں اٹھ کے رو لو، دعائیں مانگو، خوب توجہ کے ساتھ، پھر دیکھو کہ وہ کیسے اپنے خزانوں شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ یہاں ہماری گلی میں آگے ایک ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، بوڑھا بزرگ ہو گیا ہے، وہ ایک شعر کہتا ہے کہ بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے، دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان، دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے، کوئی ہو جائے اس کا یا اسے اپنا کر لے، پھر وہ دیکھے کہ وہ کیا لیتا ہے کیا دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اللہ جمیع خطیات تقصیرات معاف فرما، یا اللہ دعائیں قبول فرما، روزے قبول فرما، تراویح و عبادات و طاعات، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال شرف بار قبولیت سے مالا مال فرما، اور کل عالم کے مسلمانوں کی دعائیں عبادات قبول فرما، اور ہم سب کو رمضان شریف کے تقدس و تعظم بجا لانے کی توفیق رفیق فرما۔ خدایا جو پریشان حال ہے پریشانیاں دور فرما، جو مشکلات میں ہیں یا اللہ وہ حل فرما، جو کسی بلا اور آفت کے شکار ہے عافیت عطا فرما۔ خدایا جن کے ہاں دنیا و آخرت کا کرب اور درد موجود ہے اپنی شان سے مداوا نصیب فرما، جو دعائیں رکی ہوئی ہے یا اللہ رمضان شریف کی برکت سے انہیں قبول و مقبول فرما، عالم اسلام کی پریشانی دور فرما، مسلمانان افغانستان کی پریشانی دور فرما، بوسنیا، الجزائر اور چیچنیا اور القدس کے مسلمانوں کی پریشانی دور فرما۔ خدایا امریکہ اور برطانیہ کی توجہ کہیں اور فرما،
اللهم اصرف وجوه هؤلاء الكفر عنا وعن المسلمين اللهم اصرف وجوه هؤلاء الكفر الظلم الفسق الفسد عنا وعن المسلمين اللهم اصرف وجوههم عنا اللهم انزل عليهم عذابك الذي لا ترده عن القوم الكافرين. خدایا ان کے تمام پلانٹس منجمد فرما، ایٹمز تباہ و برباد فرما، ان کے حملوں سے عالم اسلام محفوظ فرما، اور جہاں پریشانی پیش آئی ہے ثابت قدمی عطا فرما. ان کے عقائد و اعمال میں اپنی شان کے مطابق رسوخ اور ثقافت و قوت پیدا فرما. خدایا طاقت کا سرچشمہ آپ ہے، آپ اپنا زور و طاقت ان کو دکھا. خدایا ان کو ہوا میں بکھیر دے، خدایا ان کے غرور و تکبر کو خاک میں ملا. پاکستان اور عربستان اور دیگر اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک، ان کی دفاع اور حفاظت فرما. کشمیر مسلمانوں کو نصیب فرما. حکمرانوں کے غلط فیصلے ناجائز سودبازی سے ملک و ملت کا وقایہ اور عزت محفوظ فرما. خدایا اپنی شان، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی بہت بڑی شان اور عالمیت اور مالکیت اور خالقیت کی روشنی میں مولا عز و جل ہمیں بندگی کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرا. خدایا اس کا ڈر و خوف ہمارے دلوں سے نکال لے، اور یا اللہ اس کو اپنی طاقت اور قوت ظاہر فرما، جیسے پہلے آپ نے فرائنہ، جبابرہ، قاہرہ، ظالمین کو نیست و نابود فرمایا ہے. خدایا امریکہ اور برطانیہ دوسرا خدا بننے کی کوشش میں ہیں، اللہ ان کو تشت ازبام فرما، تس نس فرما. ان کے خلاف مسلمانوں کی دعائیں، قنوت نازلہ، فریاد، آنسو قبول فرما، اور اس سلسلے میں ہماری کمی و کوتاہی معاف فرما. مولا عز و جل مسلمانوں کو اپنی ہستی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ عبادات اور طاعات اپنی شان کے مطابق قبول فرما. بلائے و آفات و آحات سے ہمیں محفوظ فرما. خدایا جتنے بندے دعا مانگنے والے ہیں سب کی جھولیاں لبریز فرما، سب کے دل و دماغ روشن و معطر و منور فرما. اور خدایا رمضان کے یہ عابدین، زاہدین، صائمین، متروحین، یا اللہ ان کو رمضان شریف کے بعد بھی پوری زندگی خوب عبادت کرنے والا بنا، اور یا اللہ ایسی عبادت قبول فرما کہ آئندہ کبھی یہ مسترد نہ ہو، ہمیشہ بارگاہ الہی کے قریب ہو، اور یا اللہ آپ کی رضا اور محبت کے طلبگار ہو. مولا عز و جل پورے عالم کے مسلمانوں پر فضل فرما، ان کی حفاظت فرما، کلمہ اسلام کی شان بلند فرما. متکبرین و جبابرہ و فرائنہ اور کافرہ اور ظالمہ کے سر نیچے فرما. ان کے غرور و تکبر کو اپنی ذات اور اپنی طاقت سے مار دے، اور ان کی طاقت ختم فرما. اور یا اللہ مسلمانوں کی طاقت دوبالا فرما، مسلمانوں کو ہر جگہ سربالا فرما. قرآن و سنت کی طرف مراجعات حقیقیہ کی توفیق عطا فرما. اغیار اور ان کے ناکارہ آثار سے عالم اسلام اور ہم سب کی حفاظت فرما. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.